اے قرآن اپنے نبی کا تعارف بیان کر، تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ۔ قرآن اپنے پیغمبر کا تعارف الم یجدک یتیما سے شروع کرتا ہے، کیونکہ میرے بھائیو جب میرے نبی کی چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کی سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک به لسانک لتعجل به کہا، جب میرے نبی کی اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمت، میرے نبی قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا، جب میرے نبی کی خوشی کی باری آئی تو قرآن نے انما انا بشر کہا، جب میرے نبی کی بشیرت کی آئی تو قرآن نے انما انا بشر کہا، جب میرے نبی کی صحابوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہا، جب میرے نبی کی ساتھیوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا، جب میرے نبی کی ازواج و بنات کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہا، جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہا، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میں ختم الرسل کے اخلاق و اطوار ذکر کروں گا، میں جتنی مرضی کہوں کہ میں ختم الرسل کی سیرت بیان کروں گا، حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسل کے جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور دنیا میں اردو عربی کے لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا جس لفظ میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، بلاغت و فصاحت ساری پیچھے رہ گئے، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا۔ اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر احسن گیلانی نے یوں کہا، یوں آنے کو تو سب آئے لیکن وہ جانے کے لیے ہی آئے، لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو صرف آنے کے لیے ہی آئے۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، اور وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، اور وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، اور وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، اور وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی سیرت بیان کی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک میرے پیغمبر کی سیرت کیا تھا سمندر کے گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن ہاں پھر بھی اس نے مقام و مرتبہ حاصل کیا ہے۔ دیکھیے ابو بکر پہلے صرف ابو بکر تھا، جب میرے پیغمبر کی سیرت کیا تھا سمندر میں غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گیا۔ عمر پہلے قاتل تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گیا۔ بلکہ میں اس سے بھی آگے چلتا ہوں کہ اگر ابو حنیفہ نے میرے نبی کی سیرت کے اتھاہ سمندر میں غوطہ لگایا تو فقاہت کا امام بن گیا، امام مالک نے غوطہ لگایا تو حق گو اور صادق بن گیا، امام احمد بن حنبل نے غوطہ لگایا تو استقامت کا بادشاہ بن گیا، امام ابن تیمیہ نے لگایا تو جرأت کا بادشاہ بن گیا، مجدد الفسانی نے لگایا تو جوہد مسلسل کا نام لیوا بن گیا، سید احمد شہید نے لگایا تو غیرت کا نام بن گیا، عبید اللہ سندھی نے لگایا تو بہت بڑا مجاہد بن گیا، شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نے لگایا تو غیرت کا نام بن گیا، میرے قاسم نانوتوی نے غوطہ لگایا تو علم و حکمت اور جنگ آزادی کا ہیرو بن گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے بھائی، میرے دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج میں اس کے ضمن میں گفتگو کروں۔ ایک یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے نبی کی شان بیان کروں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی لبیب، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی محقق، کوئی مفسر، کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی شیخ الحدیث نبی کی شان بیان کرے، اور ایک یہ ہے کہ خود خدا عرش پر نبی کی شان بیان کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو ختم الرسل کی وہ شان سناؤں جو خدا عرش پر بیان کی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں انبیاء کرام تو بہت آئے، لیکن جو بھی آیا ہے
ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ ان انبیاء کرام کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا، لیکن قربان جائیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی پیدائش تو بعد میں ہوئی لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش سے پہلے ہوا۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، بیٹے اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا کہتا ہے ابو جان محمد کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹے بات سن لے، بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات کا نظام سجایا نہ جاتا، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات نہ بنتی، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ تمام چیزیں محمد مصطفیٰ کے واسطے بنا کر سجائی گئی ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ صرف تیرے ذکر کو اونچا ہی نہیں کیا بلکہ جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا۔ دیکھیے ابو بکر پہلے صرف ابو بکر تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو صدیق اکبر بن گیا۔ عمر پہلے قاتل تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو قاتل سے عادل بن گیا۔ عثمان پہلے صرف عثمان تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو ذوالنورین بن گیا۔ علی پہلے صرف علی تھا، کچھ حیثیت نہیں تھی، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو حیدر کرار اور اسد اللہ الغالب بن گیا۔ امیر معاویہ پہلے صرف معاویہ تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو کاتب وحی بن گیا۔ ابن عباس پہلے صرف عباس تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو مفسر قرآن بن گیا۔ ابن مسعود پہلے صرف مسعود تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو محدث اعظم بن گیا۔ ابو ہریرہ پہلے صرف ابو ہریرہ تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو حافظ الحدیث بن گیا۔ حنظلہ پہلے صرف حنظلہ تھا، جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو جنت کا وارث بن گیا۔ میرے دوستو، ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا اماں جان نبی کی شان بیان کرو۔ اماں نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ فرمایا قرآن کھولو تو صحیح، میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن اپنے نبی کا تعارف بیان کر۔ تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ۔ قرآن اپنے پیغمبر کا تعارف الم یجدک یتیما سے شروع کرتا ہے، کیونکہ میرے بھائیو جب میرے نبی کی چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کی سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک به لسانک لتعجل به کہا، جب میرے نبی کی اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمت، میرے نبی قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا، جب میرے نبی کی خوشی کی باری آئی تو قرآن نے انما انا بشر کہا، جب میرے نبی کی بشیرت کی آئی تو قرآن نے انما انا بشر کہا، جب میرے نبی کی صحابوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہا، جب میرے نبی کی ساتھیوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا، جب میرے نبی کی ازواج و بنات کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہا، جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ تو دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق